تو اب یہاں اس معاملے میں ریسکیو کریں گے جو اس سے پہلے انہوں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کر کے کہا تھا کہ ہم نے تو ایرانی پروگرام تباہ کر دیا ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ گیٹ انوالوڈ. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دو جگہ پہ بڑا سیریسلی انوالو ہو چکا ہے. ایک تو یوکرین کے اندر جی تو وہ تو اب ایران کے ساتھ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی مور پنگاس. انہیں جو ہونا سے ہو گیا ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ اسرائیل کو گرین لائٹ نہیں ملے گی اس کے لیے. اچھا دوسری طرف وہ اب ادھر شروع ہو گیا نا وینیزویلا اور وہ برازیل وینیزویلا وہ سارے جو ہیں کولمبیا ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. اور وہ پرانے زمانے کی 19th سینچری مونرو ڈاکٹرن کہ جی یہ جو ہیمسفیئر ہے ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یہ ہمارا ہے, یہاں ہم اپنے بیک یارڈ میں کسی کو نہیں چائنا کا دوست بننے دیں گے یا روس کا دوست بننے دیں گے. وہی 1962 میسائل کرائسس کیوبا والی. جی تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ادھر چلا گیا. اچھا اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں گیا ادھر. بیکاز اس وقت تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے, نئے وارز کو میں ختم کروں گا, کوئی نئے وار شروع نہیں کروں گا. تو یہ تو کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہاں دی ایم از ناٹ ٹو انویڈ وینیزویلا, دی ایم از ریجیم چینج. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے اور ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آئے گا. یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ کہتی ہے پاپولر گورنمنٹ ہے لیفٹ ونگ ٹھیک, اور یہ چاہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تجارت ہو اور ان سے ہتھیار بھی خرید رہی ہے اور تیل بھی چائنا کو بیچ رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے اور اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ریجیم چینج ہو جائے وداؤٹ اے فل فلیش وار. اسی لیے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار اتنی بڑی آرماڈا آف شپس, ایئر کرافٹ کیریئرز, F-35 ایئر کرافٹ, میسائل بیٹریز, کیا کیا نہیں ہے جو سارا کا سارا انہوں نے شفٹ کر دیا ٹو دس کریبین اور دھمکی دے رہا ہے. اور بٹ مڈورا جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دس از آر رائٹ. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دس از دا واٹ چائنا از ٹاکنگ اباؤٹ. چائنا کہتا ہے کہ ٹریڈ اور پیسفل ریلیشنز از دا وے فارورڈ. اور کوئی اب یونیلیٹرل پاور نہیں رہا, یا اب سب ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا. تو لیٹ اس ورک ان اے ملٹی پولر ورلڈ. مگر اب یہ ٹرمپ نے پہلے تو یہ کہا کہ ہاں ملٹی پولر ورلڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں, روس کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی, مگر اب ہمارے ہیمسفیئر کے اندر آپ نہ آئیں. تو وہ تو دیکھیں نا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے عائشہ وہ تو گلوبل ہے نا. چائنا تو ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, لونز دے رہا ہے اور اپنے تعلقات بنا رہا ہے اکراس افریقہ, ایشیا اینڈ ان لیٹن امریکہ. سو آئی تھنک یہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے از ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ. مگر فوکس تو اس نے کر لیا یہاں. اب یہاں سے کیسے ہٹے گا پیچھے. مجھے سب کو ڈر یہ ہے کہ یہ کیونکہ اتنی بڑی آرماڈا اتنی بڑی فلیٹ چلی گئی ہے وہاں, اب یہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے نا, کہیں نہ کہیں کچھ تو کریں گے. اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کوئی سپارک لگ جائے اور پھر یہ اور کوئی ایشو نہ بن جائے. مگر ڈٹا ہوا ہے فار ریجیم چینج. تو دیٹس اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. اور ایسی سچویشن ایران میں بھی تھی, ریجیم چینج کی باتیں وہاں بھی ہو رہی تھیں, لیکن یہ کہنا کہ وہاں دوبارہ سے یورینیم افزودگی شروع کر چکا ہے ایران, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں دیکھیے وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے نا دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. وہ بم کے لیے آپ کو یورینیم انریچمنٹ 90% کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے تو بند کر دیا تھا, پھر 2%, 4%, 6%, 8%, اس سے آگے جو بڑھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو دیٹس ناٹ اے ریئل ایشو یورینیم کا. اب یہ تو مثال کی طرف آ گیا نا. اسی نوعیت کے الزام لگا کے اسرائیل کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس میں چاہتا ہے کہ امریکی بھی ہو. امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو سٹی صاحب انالیسس. لیکن اس کے باوجود اگر اسرائیل تنہا آگے چل کے یہ لشکر کشی ایران میں کرتا ہے تو خطے کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوگی, حالات کس نہج پہ جائیں گے؟ اس میں صرف ایک چیز کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ تیار نہیں ہوگا نا تو اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے جس سے ایسے لگے کہ ایران نے یہ کیا ہے یا ایران کے ساتھیوں نے ایسے کیا ہے یا ان کے ہمدردیوں نے ایسے کیا ہے. یہ ہمیشہ آپشن ہوتی ہے ریاست کے پلان اے اینڈ پلان بی. وینزویلا کے ساتھ سینگ پھنسانے کی تیاریاں کرنے والا امریکہ لگتا ہے کہ ایک اور جنگ میں پھنسنے جا رہا ہے اور اس کو پھنسانے جا رہا ہے اب کی بار اسرائیل. اسرائیلی اخبارات اور آفیشلز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو 29 دسمبر کو ایک میٹنگ پلان کر کے بیٹھے ہیں
ہیں جس میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کریں گے کہ ایران نے جو اپنی کیپیبلٹیز تھیں ان کو بحال کرنا, ریسٹور کرنا شروع کر دیا ہے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ بھی, اور جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم تباہ ہوا تھا اس کو بھی وہ ریسٹور کر رہے ہیں, ریپیئر کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور ایران پر حملہ کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے اور پھر بعد میں دعوت دیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اٹیک میں شامل ہو جائیں. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ تو اس میٹنگ کے بارے میں کنفرم کیا کہ ایسی کوئی میٹنگ پلانڈ ہے, بٹ انہوں نے کہا ہاں وہ ارادہ رکھتے ہیں نیتن یاہو ملنے کا. سو وہ امریکہ جس کی نئی سیکیورٹی پالیسی میں مڈل ایسٹ سے خود کو دور رکھنا تھا, وہاں سے نکلنا تھا, وہ اس نئے منظرنامے میں الجھے گا. دیکھیے اسرائیل نہیں چاہتا کہ غزہ کے اندر کوئی امن ہو. وہ یہ جو انٹرنیشنل فورس آپ تیار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ وہاں آئے. اچھا, تو ایک تو اس کو سابوٹاج کرنا ہے اس نے, اور وہ تو آلریڈی جس قسم کی کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے, دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو موسٹ آف دی پرپوزڈ پارٹیسپینٹس. وہ یہی نا کہ حماس کو ڈسارم کرنا. اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی اسمال آرمز رہنے دیں, بڑے آرمز جو ہے ان کو, اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ایک تو اس کو سابوٹاج کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ بیسٹ وے ٹو سابوٹاج اے پروجیکٹ لائک دس, اس کے ایک نیا فرنٹ کھول لیا جائے کہیں تاکہ ساری توجہ اس طرف ہو جائے, رونا دھونا وہاں شروع ہو جائے, اور ایک یہ سارے بھول جائیں گے اس کو. سو آئی تھنک, اور دیکھیے ایران کی طرف سے تو اناؤنس ہوا ہے نا کہ اگر اسرائیل نے اب پھر ہم پہ کوئی حملہ کیا تو اب ہم اس طریقے سے اٹیک نہیں کریں گے جس طریقے سے پہلے کیا تھا ڈرونز کے ساتھ. اور یہ ناؤ دے ول لانچ بلسٹک میسائلس, اینڈ آئی تھنک اسرائیل کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کے خلاف اسرائیل کے پاس کوئی خاص ڈیفینس نہیں ہے. وہ جو آئرن کرٹن ہے نا, آئرن ڈوم, وہ نہیں اس کو روک سکتا. اور امریکہ جو ہے وہ جو میسائلس چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے وہ امریکہ سپلائی کرتا ہے. تو وہ اس کی بھی سپلائی لائن جو ہے وہ بڑی کمزور پڑ گئی ہے. پچھلی دفعہ بہت سے استعمال ہو گئے تھے. تو اس لیے اگر ایران نے فل فلیش براج کر دیا تو یہ اسرائیل ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ, بڑی کیجولٹیز ہوں گی وہاں. اور ایران یہی تو تھریٹن کر رہا ہے کہ اس دفعہ وی ول یوز لانگ رینج میسائلس اینڈ ود بگر امپیکٹ. تو یہ تو آئی تھنک دیٹس, اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو نپ ان دا بڈ کر دیا جائے اسی سٹیج پہ. تو اس لیے وہ تو تیار بیٹھا ہے, مگر امریکہ کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. ہی نیڈز امریکن ہیلپ. تو اس لیے کیونکہ اگر اسرائیل نے وہ کیا ان حالات میں, جس کے اسرائیل بہت ان پاپولر ہو چکا ہے اب ویسٹرن ورلڈ میں, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کے ساتھ کانفلکٹ رہے اور غزہ میں جو اس نے کیا ہے اس کی پوری ان کو سکسیس ملے. تو آئی تھنک اسرائیل از ڈیسپریٹ, اینڈ ناٹ جسٹ اسرائیل, نیتن یاہو از ڈیسپریٹ. نیتن یاہو اس وقت بڑی اس کی اپنی سیاسی پوزیشن بڑی کمزور ہے. جب تک جنگ چلتی ہے تو ہی از پاپولر ان اسرائیل فار دا رائٹ ونگ, اور وہ ڈیورنگ وار اس کو نہیں کو ہٹانا چاہتا, مگر اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے, کرپشن چارجز ہیں, یہ ہے وہ ہے. اینڈ آئی تھنک ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ ڈسٹرپٹ کیا جائے. سو لیٹس سی واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈز. کرپشن چارجز پہ تو ان کو ریسکیو کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی لیکن ناکام رہے.